سرکار کی آمد، لجبال کی آمد، سونے کی آمد، منٹھار کی آمد۔ نعرہ رسالت، حیدری، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، دادا مفتی مدر مختار درانی۔ کیا بات تمہارا اللہ۔ تمام احباب اپنی نشستوں پر تشریف لے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ ہم انتظامیہ کی طرف سے، اسٹیج والوں کی طرف سے، آپ تمامی احباب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ جی آیا نو آپ سرکار کی محفل کے اندر تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالے پاک کے تصدق سے آج کی اس عظیم الشان محفل نعت میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ صدہ مبارکباد کے لائق ہیں عزیز القدر شاہ رخ صاحب۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان اور کمال برا ہے۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، مجھ سے پہلے استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد اجمل اویسی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ واز فرمایا، تقریر فرمائی۔ اللہ رب العزت ان جیسے علماء کا سایہ رحمت علیہ السلام فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے اس پر کچھ اپنی معروضات کو پیش کروں، میں چاہتا یہ ہوں کہ 1-2 منٹ کے لیے میں کیوں نہ حضور کے حلیے کو بیان کر لوں، اس نیت کے ساتھ کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں۔ مقصد صرف یہی ہے مطیار ملم کا حساب سر۔ مقصد صرف یہی ہے کہ جب ہم یہ حلیہ مبارک سنیں گے تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ رات کا وقت ہوگا، دل کی آنکھ کھلے گی، پردے ہٹیں گے اور چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت براء بن عازب، حضرت عبداللہ بن عباس اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، کان اظہر اللون، توجہ ہے، حلیہ سنتا ہے کہ باوضو ہو کر ادب کے ساتھ بالکل پوری یکسوئی کے ساتھ سنو، حلیہ کو یاد کرتے رہو۔ وکان اظہر اللون، حضور کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا۔ وکان ابیض ملیحا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے۔ کأنما صیغ من فضة، سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کا جسم ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے۔ اسجا حدیث میں آتا ہے حضور کی ابر و مبارک، ایک روایت میں آتا ہے بالکل ملے ہوئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے درمیان میں فاصلہ تھا اور خمیدہ تھے۔ اور فرما ادعجا، سرکار کی چشمان مقدس لمبی تھی، اور فرما اشکل، وہ چشمان مقدس کے اندر جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ مدور الوجہ، حضور کا چہرہ گول تھا، میرے کریم آقا کا چہرہ گول تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، میں ترجمہ میں کروں گا، بوڑھے سے لے کر بچے تک دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ اعلیٰ
حضرت عظیم البرکت نے کہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو ہاتھ کٹوا دیے تھے. ادھر معاملہ کچھ اور تھا. بدر کا میدان ہو، احد ہو، تبوک ہو، خیبر ہو، خندق ہو، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے، گردنیں کٹواتے چلے جاتے تھے. حور سے کیا کہے، حور سے کیا کہے، موسیٰ کو مگر عرض کرے ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب. فرما حور بھی حسین ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کے ہر نبی حسین ہے. جملہ بڑا خوبصورت ہے. مصر اعلیٰ حضرت کے مصرے کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. جتنی دیر سبحان اللہ کہتے جاؤ گے اتنا ثواب ملتا جائے گا. اعلیٰ حضرت کے مصرے کا ترجمہ یہ ہے سارے نبی حسین ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ اتنا حسین ہے کہ خود خدا ہے، خود حسن ازل طالب جانان عرب. فرما والضحیٰ واللیل اذا سجا. ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے. توجہ ہے، باتیں مختصر کرنی ہے. اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ روکا، وحی کے سلسلے کو بند کر دیا. مخالفین کو موقع مل گیا، کہنے لگے آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. یہ حضور سے تعلق کرتے رہے ان محمدن قد ودعہ ربہ وقلا. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، خدا آپ سے ناراض ہو گیا، اللہ نے آپ کو ناپسند کر دیا. یہ علامہ محمد اجمل اویسی صاحب سے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ آپ کے پیر شیخ آپ سے ناراض ہے، توجہ ہے، ان سے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ آپ کے پیر آپ سے ناراض ہے تو ایمان سے کہیے جواب یہ دیں گے یا جواب پیر دے گا؟ جواب یہ دیں گے نا، کہیں گے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرا شیخ مجھ پہ راضی ہے، میرا شیخ مجھ پہ ناراض نہیں ہے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، توجہ کرنا میری تقریر ہوتی نقطوں پر ہے. جو نقطہ سمجھ میں آ گیا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. بابا تعان تو حضور پر ہوا، باتیں تو حضور پر ہونی، تو جواب حضور دے. حضور کہہ دیتے نا واللہ ما ودعنی ربی وما قلا، اللہ کی قسم اللہ مجھ پہ ناراض نہیں ہے. ایک جملہ بول رہا ہوں دل کو لگے گا تو سال بھر یاد رہے گا. کہ محبوب قسم تو نہ کھا، قسم تو نہ کھا، قسمیں کھانے کے لیے میں جو ہوں نا. دوسرا جملہ سن، اگر دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. محبوب والضحیٰ، میں تیرے چہرے کی قسم کھا کر یوں کہہ رہا ہوں طاقت سنا سے لے کر عرش اعظم تک ساری انسان میری قسمیں کھاتی ہے، میں خدا ہو کر تیری قسمیں کھا رہا ہوں. حاضرین محترم، اللہ اکبر. قرآن شاہد ہے حضرت نوح علیہ السلام پر طعن کیا کہ آپ گمراہ ہو چکے. جواب خود دیا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. گمراہیت کا مجھ سے کیا تعلق؟ حضرت ہود پر طعن ہوا کہ آپ کے پاس بصیرت نہیں. جواب خود دیا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت موسیٰ پر طعن ہوا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. فرعون نے کہا موسیٰ تجھ پر جادو ہو گیا. حضرت موسیٰ نے خود جواب دیا،
انی لأظنک یا فرعون مسکورا، فرعون تو جلدی ہلاک ہونے والا ہے۔ چوتھا جملہ پیش کرنا ہوں، سمجھنے والے میں جانتا ہوں مجھ سے محبت کرتے ہو، دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ قرآن شاہد ہے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان کی قوم نے جس رسول پہ تاب کیا، اس رسول نے تابوں کا جواب دیا۔ مصطفیٰ پر تاب ہوا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ نے کہا جواب تو نہیں دے گا، جواب بھی میں دوں گا، قسمیں بھی میں کھا دوں گا۔ والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیرے چمکتے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری کنڈل والی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے، نہ تجھ سے کبھی روٹھا ہے، نہ تجھ سے کبھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں، تو سوف یعطیک ربک فترضی، قیامت کے دن جب نفسی نفسی ہوگی تیری امت پر اپنی بخششوں کی اتنی بارش کر دوں گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں بارش نہیں فرماؤں گا۔ حضور نے کیا کہا؟ فرما واللہ لا اللہ، اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا اپنا آخری غلام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی بلا، آج ندمہ ان سے، پھر نمانے کے قیامت کو اگر مان گیا۔ والضحیٰ، اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے، چھوڑ رہا ہوں۔ والضحیٰ دوسرا معنی پیش کر رہا ہوں، مراد از ضحیٰ روز ولادت پیغمبر است، و مراد از لیل شب معراج است۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا، تیرا امام جزا ہو جائے گا، کہا محبوب ضحیٰ سے کیا مراد ہے؟ جس دن تیرا میلاد ہوا، جس دن تیری ولادت ہوئی، محبوب پھر زمان کیسا بن گیا تھا کہ جب صبح کاذب جا رہی تھی، صبح صادق آ رہی تھی، سمندر کا تموج رک گیا، حکم ہوا جہاں کوئی ہو وہی رک جائے۔ کیوں؟ ادب سرور مرسلا رہے ہیں، ادب سرور مرسلا رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، بس عظمت و عز و شان آ رہے ہیں، شہنشاہ دام و مکان رہے ہیں۔ محبوب تیرے آنے کی بھی قسم۔ اب ویسے صاحب یہ جو میلاد کہتے ہیں آنے کو، اور معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، حضور کی شان دیکھیے، حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ والضحیٰ، ضحیٰ سے مراد میلاد، واللیل، لیل سے مراد معراج۔ کیا مانا؟ جب محبوب کچھ شانوں کے ساتھ دنیا میں آ رہا تھا تب بھی تیری قسمیں میں کھا رہا تھا، تو شانوں کے ساتھ زمین سے لاپتہ بن آ رہا تھا تب بھی تیری اداؤں کی قسمیں میں خدا تھا۔ میں معراج کی صرف ایک بات کر دوں، صرف ایک بات کر دوں، ان مولویوں سے پوچھو یہ جو مخلوق ہے اس کی حد کیا ہے؟ وہ کہیں گے عرش، وہ کیا کہیں گے؟ عرش، عرش کے آگے مخلوق نہیں ہے۔ سمجھتا کی حد ہے، حد ہے، جہاں سمجھتا کی حد ختم ہوگی اس کے آگے بہاولپور شروع ہو جائے گا، ایسے ہے۔ تو ہر شے کی حد ہے، مخلوق کی حد ہے عرش۔ حضور تو عرش کے پار گئے۔
عرش تو نیچے رہا، حضور تو عرش کے پار گئے، اب حضور کو کیا کہو گے؟ پھر اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ میں نے سر جھکایا، اعلیٰ حضرت نے مجھے جواب دیا، کہنے لگے مجھ سے سن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف ہے۔ تبارک اللہ بے شان تیری، تجھی کو زیبا کے بے نیازی، کہیں وہ جوش ترانی، کہیں تقاضے حساب۔ ہر کوئی حضور کے چہرے کے دیکھنے کی بات کرتا تھا۔ ان اشاعت میں سے حضرت سیدنا سہیب ہے، حضور کا سچا عاشق ہے، توجہ ہے، حضور کا سچا عاشق ہے۔ میرے کریم آقا نے ہجرت فرمائی ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پیچھے حضرت سہیب اکیلا رہ گیا ہے۔ بڑا تاجر تھا، مالدار تھا، صاحب ثروت تھا، سارا دن تجارت کرتا، جب رات کا وقت ہوتا نا لوگ سو جاتے، وہ حضور کے عشق میں روتا رہتا، حضرت سہیب روتا رہتا اور اللہ اکبر کہتا رہتا۔ ترجمانی میرے پیر فرید نے کی، ڈھولک تیری سکڑے رہن، تانگا کھڑیا چاہی بہو، کھپ کھپ کرن آہی بہو، تب تک اٹھن ماہی بہو، ماہی پنن دلی لٹی، دل لٹ کے کیا راہی اٹھی، گزری فرید آخر عمر، آئی نہ دل پر دی خبر۔ ساری رات حضور کے عشق میں روتا رہا، آخر ایک دن فیصلہ کیا، ساری جائیداد اللہ اکبر مال بیچ دیا اور اونٹنی پر درہم کو، اللہ اکبر دیناروں کو اونٹنی پر رکھا اور مکہ المکرمہ کی سرحد پر پہنچے۔ توجہ ہے، مکہ المکرمہ کی سرحد پر پہنچے کہ مدینے جا رہا ہے، عاشق مدینے جا رہا ہے۔ جب مکہ المکرمہ کی سرحد پر پہنچے، پیچھے اوباش لڑکے آ گئے مکہ کے، کہنے لگے یہ جو پیسہ تم لے کے جا رہے ہو نا مکہ سے مدینے، ان میں سے 1 روپیہ بھی تم نے مدینے میں نہیں کمایا، تم نے ساتھ مکہ میں کمایا، سودا کر ہم سے، یا حضور کا دیدار کر یا پیسہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ یا حضور کے دیدار کے لیے مدینے جا یا ساری جائیداد ہمیں دے۔ اویسی صاحب حضرت سہیب نے کیا جواب دیا؟ کہا سستا سودا تم نے مجھ سے کر دیا، سستا سودا تم نے مجھ سے کر دیا، تو جائیداد کی بات کرتا ہے، میں تو حضور کے نام پر اپنا باپ قربان کر کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد قربان کر کے جا رہا ہوں، ایک حضور کے لیے سب کچھ قربان کر کے جا رہا ہوں۔ ایک ظالم کھڑا تھا، اس نے کہا اس کی سواری بھی چھین لو، انہوں نے اونٹنی بھی اس سے چھین لی۔ ایک اور ظالم کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اس کے جوتے بھی اتار لو، جوتے بھی اتار لیے گئے۔ اتنا مالدار ہو، اتنا صاحب ثروت ہو، ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، اولاد چھوڑا، حتیٰ کہ سواری بھی چھوڑی، پیدل مکہ سے مدینہ المنورہ جا رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر خون پاؤں سے بہہ گیا ہے۔ پیر فرید نے ترجمانی کی ہے، لاہور سے آنے والوں کو پیر فرید کا کلام سنانا چاہتا ہوں۔ پیر فرید نے ترجمانی کی ہے، مودھور بیٹی سر پائیم، سر ننگ نموز بجائیم، کوئی پچھڑ نہ ریڑھے آئیم، حد الٹا عالم کھلیا، بیٹی سر پائیم، سر ننگ نموز بجائیم، کوئی پچھڑ نہ ریڑھے آئیم، حد الٹا عالم کھلیا، کیا حال سنا دلدا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کئی سہس طبیب کمامن سے دنیا جھول پنامن، میں نے دل دا بھیٹ نہ پامن، پوے فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سنا دلدا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ آؤ سنو اللہ اکبر، توجہ ہے نا؟ حضرت
صہیب رومی اللہ اکبر مدینے کے بالکل قریب پہنچ گئے. صحابہ کو پتہ چل گیا کہ آیا ہے, استقبال کرنے کے لیے پہنچے. حضرت صہیب کی حالت کو دیکھا, بال مرا گندا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, جسم سے خون جاری ہے. صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی. تمہیں کیا ہو گیا؟ میری طرف دھیان کر کے جملہ سنتا جا, تیرے دل پر جملہ لکھا جائے گا. حضرت صہیب سے صحابہ نے کہا, اتنا مالدار, اتنا صاحب ثروت, حالت یہ بنا رکھی ہے. انہوں نے کہا حال حوال بعد میں لو, پہلے یہ تو بتاؤ کیسے ہیں میرے سرکار. حال حوال تو بعد میں لو, پہلے یہ تو بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں. صحابہ ہاتھوں سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں جب لے گئے, میرے قریب آقا نے فرمایا نفع کا سودا تم نے کر لیا. عرض کی میرے آقا, آپ کے لیے باپ چھوڑا ہے, موت چھوڑی ہے, اولاد چھوڑا ہے, بس یہی کہتا ہوں میرا قبلہ کعبہ, مسجد منبر, مصحف سے قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان. یہ نعتیں پڑھتے ہیں اور بیٹا نعت بھی پڑھتا ہے اور ہم بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا دن دن میں 5 5 6 6 خطابات ہو جاتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیوں جاتے ہیں ہر محفل میں. تھی جو چوتھا پھرا, ہند سندھ پنجاب ماں پھرا, سن باہر شہر بازار پھرا, مت یار ملن بھی ساتھ سنا. کوئی خدا کو پسند آ جائے گی, کوئی شیر کو پسند آ جائے گا, کوئی لفظ کو پسند آ جائے گا, پھر ہماری رات ایسی بھی آئے گی پردے ہٹے گے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے. تکبیر, رسالت, خلافت, اہل سنت, سادہ مفتی مظہر مختار درانی. ہر عاشق مدینے جاتا ہے نا. 3 سال ہو گئے مدینے کی زیارت نہیں کر سکے, اور ہر عاشق مدینے پہنچ کر کہتا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا بریلوی حضور کے بالکل جالی کے سامنے کھڑا ہے, کہتا ہے میرے آقا جالی کا پردہ ہٹاؤ نا, ایک بار احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤ. کہتا ہے پکارے خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن, طبیبہ چارہ سازی کن, مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ. جب دیدار اعلیٰ حضرت کو ویسی صاحب نصیب نہیں ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے, روتا ہے, رو رو کے کہتا ہے وہ صوبے لالہزار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے رضا. مالک کی مرضی, مالک کی مرضی, دیدار کروائے نہ کروائے اس کی مرضی. استغاثہ کر لیتا ہوں حضور کی بارگاہ میں, تو بھی مانگ لے, شارف بھی مانگ لے, آج میں بھی مانگ لیتا ہوں. میرے آقا ہمارے لیے مدینے کے دروازے بند ہو گئے, 3 سال ہو گئے مدینے عمرے پر پابندی لگ گئی, دروازے تو بند ہو گئے, مگر آقا آپ تو خواب میں آ سکتے ہو. آپ تو کرم فرما سکتے ہو. ہاں مانتے ہیں, امام سیوطی نے لکھا آنکھ کو دھویا جاتا ہے پہلے, پھر دل کو دھویا جاتا ہے, پھر حضور کا دیدار کروایا جاتا ہے. ایسے دیدار نہیں ہوتا. ہم میرے آقا آپ کی بارگاہ میں جامی کی طرح عرض کرتے ہیں. اس نے پتہ نہیں کیا کہا تھا, سکترا کاشدہ مینا مودے کہ آمد پر زبانت کاکے کاکے. میرے آقا اگر مدینے میں آنے کے لیے میری منظوری نہیں دیتے تو اتنا کرم تو کر دو نا. جامی نے کہا
اتنا کرم تو کر دو نا میرے آقا، اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کتے کا نام جامی رکھ لو، بس آپ جامی جامی کر کے پکاریں گے، میں کتا بن کے ہاتھ دے۔ میرا پیر فرید بھی رو رو کے کہنے لگا جامی، آپ نے محسوس ہوا۔ پیر فرید نے کہا جامی تو مدینے کا کتا بن سکتا ہے مگر فرید مدینے کا کتا نہیں بن سکتا۔ تو کہہ سکتا ہے مجھے مدینے کا کتا بنا، مگر میں کہتا ہوں اپنے ٹکڑے تھوڑے کھاندنیاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاندنیاں، تیرے باندیاں دی میں کھاندنیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، آپ کے مدینے کے کتوں کی شان کہاں، فرید کا مقام۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے آقا یہ شاہ رخ ہو، آپ کی ثنا خان ہو، علماء ہو، پیچھے بیٹھے معززین ہو، سبھی ہو، ہم جو دیا اتنا تو عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا پہ چوریاں پھیلائے بیٹھے ہیں، یہی عرض کیے بیٹھے ہیں جیسے جامی نے کہا تھا، جو صوبے من گزر آری منی مسکین سے ناداری، فدائے نقش نام لب قدم جا یا رسول اللہ۔ جب آپ میرے گھر میں آئیں گے نا تو پھر قدم رکھتے جائیں گے، ایک ایک قدم کا نقشہ بنتا جائے گا، جامی ہر قدم کے ہر نقشے پر اپنی جان قربان کرتا۔ یہ بات علم کی نہیں ہوتی، وہ ویسے صاحب کوئی اگر کہہ دے کہ عالموں کو اس سے زیارت ہوتی ہے، کرم کی بات ہوتی ہے۔ ایک بکروال میرے پاس آئے جو اب بھی بکریاں چڑھاتا ہے، میرے پاس آئے رونے لگے۔ میں نے کہا تمہیں کیا کام ہے، کیا غرض ہے مجھ سے؟ اس نے کہا تیرا نام سنا تھا، دعا کرانے کے لیے آیا۔ میں نے کہا میں اس قابل تو نہیں، اچھا بتا کس چیز کی دعا کر دوں؟ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، حضور کی محفل نعت ہے، ظاہر ہے سچی کہوں گا۔ اس نے رو رو کے کہا بکریاں چرانے والے نے، اس نے کہا پچھلے 3 دن اور 3 راتیں گزری، اس میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب آنکھ کھولوں، آنکھ بند کروں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں یہ جو اویسی صاحب ہیں، ان سے اگر کوئی بات منوانی ہو تو پھر ان کے بچوں کا واسطہ ان کو دے دیں گے کہ آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ ہمارا کام تو کر دو، یہ کام کر دیں گے۔ شاہ رخ بیٹے، آج تیرے لیے میں حضور کی بارگاہ میں امام حسین کا واسطہ دیتا ہوں، میرے آقا اس امام حسین کے لیے کہ جن کے لیے آپ زمین پہ لیٹ جایا کرتے تھے، حسین سے کہتے تھے آ میرے قدموں پہ اپنے قدموں کو رکھ۔ امام حسین اپنے قدموں کو حضور کے قدموں پہ رکھتے، حضور فرماتے چڑھتا چڑھتا چڑھتا، امام فوضع قدمے علی صدر رسول اللہ، حضرت امام حسین اپنے قدموں کو حضور کے سینے پہ رکھ دیتے تھے۔ حضور کیا کہتے بیٹے منہ کو تو کھول، امام حسین اپنے منہ کو کھولتے، اللہ کی قسم حضور اپنے لبوں کو امام حسین کے لبوں پہ رکھتے تھے، مصطفیٰ ان کے لبوں کو چومتے رہتے۔ اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں آقا، ایک رات ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے، جب یہ جوان ہم رات کو سوئے، دل کی آنکھ کھلے، پردے ہٹے، چہرے مصطفیٰ نگاہے ہم اہل سنت ہیں، صحابہ کو بھی معلوم ہے
اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی نبی. قرآن کا فیصلہ یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں. قرآن نے کہا اللہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحت الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. قرآن نے کہا کہ جو صحابہ ہے اللہ ان سے راضی ہے وہ خدا سے راضی ہے. وأعد لهم جنات تجری اس کا معنی کیا ہے؟ ہر صحابی نبی. ہم صدیق کے در کے بھی نوکر, ہم علی کے در کے بھی نوکر. بس یہی استغاثہ کر لیا. میرے آقا امام حسین کا واسطہ دیتے ہیں, ایک رات کے لیے کرم فرما دو. اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں ربیع الاول کے جتنے دن باقی بچے ہیں میری نصیحت کو مانو, کوشش کرنا رات کو باوضو سو جاؤ, ہر رات سو جاؤ 12,000 مرتبہ ہر دن حضور پہ درود السلام پڑھو. اس نیت کے ساتھ سو جاؤ کہ یک شب تورا مہماں کنم تا جان و دل قربان, شب تورا مہماں کنم تا جان و دل قربان کنم. ایک رات کے لیے مہمان بن کر آ جانا, جب آئے گا میرا محبوب تو بچھاؤں گا کہاں. جب حضور آپ آئیں گے تو کہاں بٹھاؤں گا. یک شب تورا مہمان کنم تا جان و دل قربان کنم, جائے تو در چشمہ کنم, اپنی آنکھوں کو کھولتا جاؤں گا. حضور آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھاتا جاؤں گا. تمہیں آخر ہماری جلوہ دیدار چاچی. یہ بھی نعت پڑھتا ہے. جامی نے بھی کہا میں نے نعت پڑھی, نعت لکھی. یہ بھی آج کہتا ہے, جامی نے بھی کئی سال 100 سال پہلے کہہ دیا. یہ نعت خواہ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں میرے آقا جب ہماری موت کا وقت قریب ہو, پتلی بند ہونے جا رہی ہو اور فرشتہ اجل موت کا فرشتہ روح کھینچنے کے لیے آ رہا ہو, جامی یہی چاہتا ہے آنکھ بعد میں بند ہو, چہرے مصطفیٰ کا دیدار پہلے نصیب ہے. کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام, تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام. تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی, ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد. ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے, عشق رسول کی نعمت سے مالا مال فرمائے. ایک وعدہ کرو گے؟ کتنی دور سے آئے ہیں اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں. حضرت حسان کی سنت پر عمل کرنے والے نعت خوانان ہیں. جب تک یہ محفل جاری رہے درود بھی پڑھتے رہو, بیٹھے رہو, شاید یہی ادا حضور کو پسند آ جائے. ہم فرما دیں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کریم ان کی والدین پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جو محبت کرنے والے ہیں محبین اللہ سب کی خیر فرمائے. ان علماء کا سایہ آج فتح دے, سلامت فرما. وما علینا الا البلاغ. نعرہ رسالت جس کو زور سے جتنی محبت ہے وہ اتنی جلدی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے. تشریف رکھیں تمام احباب.